دیکھیے جی، آپ خود دیکھ رہے ہیں، صبح سے آپ لوگ بھی موجود ہیں، بہت زیادہ وکلاء آئے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ان کا جذبہ، دیکھ لیں یہ رمضان ہے، رمضان میں صبح سے ان کا جذبہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اس آئین اور قانون کی خاطر وکلاء ہر وقت کھڑے ہوئے ہیں اور آج بھی ثابت کر کے رہیں گے کہ اس آئین کی خاطر وہ ہر قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ بہت شدید نعرے بازی آپ نے کی، اتنا جذبہ، وجہ کیا ہے اس جذبے کے پیچھے؟ دیکھیں جی، بات بہت سمپل سی ہے۔ ایک سمپل سا کیس ہے سپریم کورٹ میں، اور پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بینچ کو مانتے ہیں، اس بینچ کو نہیں مانتے، اس فیصلے کو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے۔ اگر ان کے فیور میں آتا ہے تو یہ مانیں گے، اگر اگینسٹ آتا ہے تو یہ نہیں مانیں گے۔ اور سپریم کورٹ تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں، 90 ڈیز کانسٹیٹیوشن ٹائم دے رہا ہے، اس میں وہ فیصلہ کرے گا۔ تو وجہ بھی یہی ہے اس شدید نعرے بازی کے اور غم اور غصے کی کہ آئین کو آج روندا جا رہا ہے۔ باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اس بینچ کو نہیں مانتے، یہ تو سپریم کورٹ کو پریشرائز کر رہے ہیں۔ یہ کس قانون میں ہے کہ بیفور آرڈر بیفور ججمنٹ یہ لوگ آج اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں باہر سے کہ اس بینچ کو میں اس کو رکھو، اس کو رکھو۔ کل آپ چند عرصے کی بات ہے، قاسم سوری صاحب نے جو رولنگ دی تھی آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوا تھا، 12 بجے کورٹ کھل گئے تو اس پر تو کوئی شور نہیں مچا تھا کیونکہ یہ ان لوگوں کے فیور میں تھا۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا جی، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو حالات جوڈیشری پر جو پریشر ہے اس وقت 1997 میں بھی وہی صورتحال تھی، تو کیا دونوں سملیرٹیز آپ کو دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ آپ دیکھ لیں 1958 سے میں ذرا پیچھے جاؤں گا، جسٹس منیر کی جو نظریہ ضرورت تھی اس وقت بھی سپریم کورٹ پر پریشر تھا اور وہ پریشر ان لوگوں نے ایڈاپٹ کر لیا تھا۔ آج جو ہے نا، آج 2023 ہے، آج جتنا بھی پریشر ہونا سپریم کورٹ نہیں لے گی کیونکہ وہ آئین اور قانون کی پاسدار ہے، اس کو دیکھ کے فیصلہ کرے گی۔ سملیرٹی ہے، یہ نہیں ہے کہ سملیرٹی نہیں ہے، لیکن اس حالات میں اور آج کے حالات میں بہت زیادہ فرق ہے۔ سر یہ بتائیں، کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا کہ کیا قیامت آ جائے گی کہ اگر جو الیکشن ہے وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں۔ مشرف دور میں 3 سال ڈیلے ہوئے تھے، اس وقت بھی کچھ نہیں ہوا تو اب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں جی، وہ تو ایک سمپل سی بات میں آپ کو بتاؤں، اگر آج ہو گئے الیکشن تو کیا فرق ان لوگوں کو پڑے گا؟ بات تو بالکل سمپل سی ہے کہ بات بہت سمپل سی ہے کہ ان لوگوں کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کیونکہ ملک میں جو حالات ان لوگوں نے خراب کی ہوئی ہے نا، تو یہ لوگ الیکشن کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، 254 آرٹیکل اگر آپ دیکھ لینا، اس میں کانسٹیٹیوشن بالکل واضح ہے کہ جو محترمہ بے نظیر شہید صاحبہ جو شہید ہوئی تھی نا، اس میں چند دن ایکسٹینشن دے سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ 6 مہینے ایکسٹینشن دے دے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ آئین جو ہے اس ملک، جس طرح ہم مسلمانوں کے لیے قرآن شریف آیا ہے، اسی طرح ایک ملک کو چلانے کے لیے آئین آیا ہے اور آئین اجازت نہیں دیتا 6 مہینے کی۔ اچھا سر، لاسٹ میں یہ بتائیں، جی سر، بلاول بھٹو جی، جو اکثر کہتا ہے کہ میرے نانا نے اس ملک کو آئین دیا ہے، آج وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں جی، میں اگر پیچھے جاؤں گا نا تو آپ 1970 میں اگر چلے جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جو کہہ رہا ہے، یہ تو خود مارشاء اللہ کی پیداوار ہے۔ آپ لوگ دیکھ لینا، آپ خوب واقف ہے، اور جس طرح وہ بیان دے رہے کہ بھئی ہم آئین کو بچا رہے، یہ سب لوگ ملے ہوئے ہیں۔ وہ تو اگر میں مان بھی لوں کہ اس کے نانا نے آئین دیا تھا تو اس کو تو آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں کہ مخالف میں کھڑا ہو گئے کہ وہی 90 ڈیز آئین دے رہے اور یہ لوگ 6 مہینے اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ ثناء اللہ صاحب وہ بھی ایک وکیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم سب کچھ کر رہے ہیں یہ وکلا کی فرمائش پہ کر رہے ہیں۔ یار رانا ثناء اللہ کو تو خدا کا خوف ہی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، میں مانتا نہیں ہوں۔ اگر کوئی وکیل ہوگا وہ آئین کی بات کرے گا، قانون کی بات کرے گا۔ اگر آئین اور قانون، میں چاہے کسی بھی پارٹی سے ہوں، میں آئین سے بالاتر نہیں ہوں،
میں حکومت سے بالا تر نہیں ہوں. میں آئین کو مانوں گا. اگر یہ وکیل ہے تو خود اٹھا کے دیکھ دینا کانسٹیٹیوشن کیا کہہ رہی. کیا رانا کے پاس جو ہے جعلی ڈگری ہے وکالت کی؟ بالکل آپ ان سے پوچھ لیں, وہ نہیں دکھا سکتا. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, وہ نہیں دکھا سکتا. اچھا سر, لاسٹ میں یہ بتائیں جی مریم نواز جی, وہ جو اکثر ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کی کہ پلڑے جو ہیں دونوں طرف برابر ہونے چاہیے, یہ کیسے پلڑے ان کو برابر چاہیے؟ انصاف کیا مطلب ہے؟ ابھی تک جو انصاف ہمارے ملک میں ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو ایبسکانڈر اس کا باپ بیٹا ہوا ہے لنڈن میں, وہ کہہ رہا پلڑا برابر ہونا چاہیے, اس کو بھی ادھر بلا لے, وہ بھی یہاں سے بات کر رہے. ادھر اس کو کیمرہ لگا ہوا ہے, وہ باتیں کر رہے. کتنی شرم کی بات ہے کہ مریم ایک ایبسکانڈر کی بات کر رہی ہے, اور لوگ بھی اس ایبسکانڈر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور گورنمنٹ بھی اس ایبسکانڈر کو ویڈیو لنک کے ذریعے اس سے باتیں کرتے ہیں, اس سے سجیشن لیتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات سر ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے. نواز شریف صاحب نے پرسوں جو اپنی پریس کانفرنس, تو یہ بھی کہہ دینا, آج اس کی پارٹی کا ایک بندہ کہہ دے کہ اگر ہمارے فیور میں آ گیا اور سپریم کورٹ نے الیکشن ایکسٹینڈ کر دیا تب بھی نہیں مانیں گے. یہ بھی کہہ دے گا نا. مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کا ایک بندہ بھی کہہ دے گا کہ ہمارے فیور میں آیا ہم نہیں مانیں گے تو ہم یہ احتجاج بھی ختم کر دیں گے. چلے تھینک یو سو مچ.